یہ سوچ لیں. دوسرا یہ کہ اب وہ زمانہ تو چلا گیا تو ہم صحابہ جیسا عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ انٹینسٹی، وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ویسا ہم نہیں کر پائیں گے، چونکہ ہمارا ایمانی درجہ اتنا بلند ہو ہی نہیں سکتا جتنا ان کا تھا. لیکن ہم کو اس جیسا کرنے کی کوشش تو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے. دیکھیں جیسا فرائض ہے، مثال کے طور نماز روزہ زکات، یہ تو کرنا ہی ہے. اگر کوئی بولے نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو خطرناک بات ہے، اس لیے کہ تو فرائض ہے. لیکن وہ خصوصی اعمال جو وہ زیادہ تر کرتے ہیں، نوافل میں اضافہ، صدقات اور خیرات میں اضافہ، فلاں معاملے میں یہ کرتے تھے، یہاں ان کی فیاضی تھی، یہ ان کی بہادری تھی، تب آپ بول سکتے ہیں کہ اب چونکہ وہ جذبہ اور جوش ہم میں نہیں، ہم وہ نہیں کر پائیں گے، ظاہر سی بات ہے، وہ ایک الگ بات. لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں ان جیسا ہم ہو ہی نہیں سکتے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، یاد رکھیے یہ ایک شیطانی، جس کو کہیں گے وسوسہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اب تم وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو زمانے میں ہوئے، مطلب قیامت تک یہ کام ہو ہی نہیں سکتے، یا پھر وہ جو انہوں نے کام کیا امپریکٹیکل تھے، تمہارے لیے پریکٹیکل نہیں، یا ان کے لیے پریکٹیکل تھے. سمجھ رہے آپ؟ یہ بتانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں جنرل. اب پاسبل کہاں ہے، ویسا ایمانی درجہ کہاں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جس دور میں ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دور کے اعتبار سے ہی ہم کو اجر و ثواب دینے والا ہے. جیسے کہ ایک روایت کے اندر الفاظ ہے، الفاظ میں کچھ بھول رہا ہوں اس کے، لیکن اس کا معنی اسی طرح سے مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کا ایمان کیسا ہوگا، رشک کیا. تو صحابہ نے کہا کس کا؟ ہمارا. تو کہا تمہارا ایمان کا کیا ہو، تم نے تو مجھے دیکھا. تمہارا کیا؟ تو کہا آپ کس کا رشک کر رہے ہیں؟ وہ جو کہا تمہارے بعد آئیں گے یا میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پہ ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کریں گے، ان کے بارے میں میں تعجب کر رہا ہوں، رشک کر رہا ہوں کہ ان کا ایمان کیسا ہوگا. اور کہا کہ ان کو تم میں سے 7 کے برابر ثواب ملے گا. مطلب وہ لوگ زمانے کے اعتبار سے تم سے بعد میں آئیں گے، لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے بغیر مجھے دیکھے کی. ظاہر سے تو ان کا ایمان تعجب خیز ہے. آپ نے تعجب کیا اس پر؟ صحابہ نے کہا کس کے؟ کہا ہمارے نہیں. کہا تم نے تو مجھے دیکھا. وہ مجھے نہیں دیکھیں گے پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی ثواب کی بشارت یہاں دی گئی کہ ہمیں اجر ملے گا. صحابہ کا زمانہ نہ پا کر بھی اجر ملے گا، اس وجہ سے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیکھے ایمان لائے اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ تم میں سے 7 کے برابر ان کو ثواب ملے گا جو تمہارے بعد آئیں گے اور ایمان لائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے دور جتنا فتنوں والا رہے گا اس میں ایمان لا کے عمل کرنے کا اتنا زیادہ اجر اور ثواب بھی ملے گا. تو یہ سرے سے کہہ دینا کہ اب وہ دور نہیں ہے تو ہم ویسے نہیں ہو سکتے، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ کوئی ویسا بن سکے، کوشش لیکن ہم کرتے ہیں. اسی میں نے کہا اس جیسا بننے کی کوشش تو کریں ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. جہاں تک فرائض کا معاملہ ہے وہ تو پابندی سے ہم کو کرنا ہے. اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں صحابہ نے جس طرح سے عمل کیا ہم کو پوری کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہم کر سکے اس کو کریں، تاکہ انشاءاللہ ہم کو کم از کم اس چیز کا اجر ثواب ملے کہ ہمارا نیت اور انٹینشن تھا کہ ہم ان جیسا چلنے کی کوشش کریں. بہرحال تو بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.